بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 79 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم استخارہ کی نماز کا بیان جو ہے وہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ صلاة الاستخارة وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن ناصح عن یحیی عن ابی سلمة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم اسی طرح دیا کرتے تھے جیسے قرآن کریم کی سورت سکھاتے تھے، یعنی کہ جیسے قرآن کریم کی کوئی سورت سکھائی جاتی ہے ایسے ہی استخارہ کی تعلیم بھی ہمیں سکھایا کرتے تھے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن علقمة عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارة في الامر كما يعلمنا السورة من القرآن۔ اس کا ترجمہ بھی وہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کا طریقہ سکھاتے تھے کسی بھی معاملے میں، جیسا کہ سورت جو ہے وہ قرآن کریم کی کوئی سورت سکھاتے تھے، یعنی اسی طرح استخارہ کی تعلیم بھی دیتے تھے جس طرح کوئی قرآن کریم کی سورت سکھاتے تھے۔ وفی روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد احدکم امرا فلیتوضا ولیرکع رکعتین من غیر الفریضۃ ثم لیقل اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک فإنک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغیوب اللہم ان کان هذا الامر خیرا لی فی معیشتی وخیرا لی فی عاقبت امری فیسرہ لی وبارک لی فیہ۔ وزاد فی روایت وان کان غیرہ فاقدر لی الخیر حیث کان ثم رزنی بہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے فلیتوضا تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے اور فرائض کے علاوہ 2 رکعتیں پڑھ کر یہ دعا کرے، یعنی فرائض کے علاوہ نفلی 2 رکعتیں پڑھ کر یہ دعا کرے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کے علم کے ذریعے خیر کا طلبگار ہوں اور آپ کی قدرت سے اس کام پر قدرت کا خواستگار ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ اور میں آپ سے آپ کا فضل چاہتا ہوں فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ کیونکہ آپ سب کچھ جانتے ہیں میں کچھ نہیں جانتا۔ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں اور میں کسی چیز پر مجھے دسترس نہیں ہے۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اور آپ تو علام الغیوب ہیں۔ اللہم ان کان هذا الامر اے اللہ اگر یہ کام میرے لیے معاشی طور پر اور انجام کار کے اعتبار سے فی عاقبت امر انجام کار کے اعتبار سے خیر ہے بہتر ہے تو میرے لیے فیسرہ لی اسے آسان فرما وبارک لی فی اور اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ اور ایک روایت میں ان الفاظ کی زیادتی ہے وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ فَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَزِّنِي بِهِ اگر اس کے علاوہ میرے لیے جو ہے وہ کوئی کام بہتر ہے تو وہ خیر مقدر فرما حیث کانا جہاں بھی ہو ثم رزنی بھی پھر اس پر مجھے راضی بھی فرما۔ تو ان روایات کے اندر استخارہ کی دعا بھی ہے کہ کیا دعا مانگنی چاہیے، اور استخارے کا طریقہ بھی ہے اس روایت میں کہ جب کسی معاملے میں جو ہے وہ کوئی کسی کام کو کرنے کا ارادہ ہو تو اس صورت میں جو ہے وہ 2 رکعتیں نفل پڑھی جائیں گی استخارہ کی نیت سے، نفل نماز ہوگی 2 رکعتیں، اور 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگنی چاہیے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک فإنک تعلم ولا اعلم
وتقدر ولا اقدر ولا وانت علام الغیوب اللہم ان کان ھذا الامر خیرا لی فی معیشتی۔ تو علماء فرماتے ہیں جب اس پر پہنچے ان کان ھذا الامر، تو دل میں اس کام کو لائے جس کام کے کرنے کا ارادہ ہے، یعنی جب ان الفاظ پر پہنچے ھذا الامر، تو وہ امر جو ہے جس کے لیے وہ استخارہ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو دل میں لائے، اور پھر اس کے بعد یہ دعا مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ دل جس کی طرف بھی مطمئن ہو، جس طرف بھی دل کے اندر اطمینان آ جائے، اس کام کو خیر سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کر لینا چاہیے۔ تو یہ جو ہے وہ استخارہ کرنے کا طریقہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھی جائیں، اور اس کے بعد دعا کے اندر جو ہے وہ یہ دعا پڑھی جائے جو حدیث کے اندر منقول ہے۔ تو یہی نماز استخارہ کا طریقہ ہے۔ عزیز طلبہ، ان روایات میں کچھ چیزیں جو ہے وہ توجہ طلب ہیں، اور ان کی طرف جو ہے وہ ان کی تشریح ضروری ہے۔ ایک تو استخارے کا معنی ہے، استخارے کا معنی ہوتا ہے طلب خیر، یعنی خیر طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے خیر کی دعا مانگنا۔ چند چیزیں ہیں جن کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے استخارے کے متعلق۔ استخارے کے ذریعے بندے اور اس کے رب کے درمیان جو ہے وہ تعلق مضبوط کرنا ہے۔ استخارے کا جو مقصد ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے کیا جائے۔ جب انسان جو ہے وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دعا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، ہر نیک کام میں استخارہ کرتا ہے، تو اس سے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جو ہے وہ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ تو اسی تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے نماز استخارہ کو جو ہے وہ مسنون قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ استخارہ وہاں کیا جاتا ہے جہاں انسان کشمکش میں ہوتا ہے کہ فلاں کام کرے یا نہ کرے۔ اگر کوئی ایک رخ متعین ہو تو پھر استخارے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی جب آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کسی ایک طرف جو ہے وہ ذہن آپ کا مطمئن نہیں ہے، کوئی ایک چیز آپ کے ذہن میں متعین نہیں ہے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے، تو اس صورت میں تو استخارہ ہوگا۔ لیکن جب متعین ہے کوئی چیز کہ وہ میں نے کرنی ہے، تو اس میں استخارہ نہیں ہوتا، اس میں استخارہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہاں استخارہ کی بجائے دعا کرنی چاہیے، استخارہ کی وہاں ضرورت نہیں ہوتی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ استخارہ بندہ خود کرے، جو حدیث کے اندر طریقہ مذکور ہے اسی مذکورہ طریقے سے استخارہ خود کیا جائے۔ جب ذہن میں کسی ایک رخ پر مطمئن ہو جائے، کسی ایک طرف اس کا ذہن جو ہے وہ شرح صدر اس کو حاصل ہو جائے، تو پھر اسی کام میں اللہ کی طرف سے خیر اور بلائی کو مضمر سمجھے کہ میرے لیے خیر اور بلائی جو ہے وہ اسی کام میں ہے۔ جب استخارہ کر لیا، اس کے بعد ذہن ایک طرف مطمئن ہو گیا، تو پھر اسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر سمجھنی چاہیے، اور یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اسی میں خیر رکھی ہے، پھر اس کام کو کر دینا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ استخارہ کا معنی طلب خیر ہے، تو لہٰذا یہ وہیں پہ ہوگا جہاں خیر اور شر دونوں پہلو ہوں، یعنی کوئی ایسا کام ہو کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ جو ہے وہ کشمکش میں ہے کہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر یہ بات ہے کہ خیر و شر کے درمیان جو ہے وہ دونوں پہلو اس چیز کے اندر موجود ہیں۔ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا ایک شر کا پہلو ہے، ایک خیر کا پہلو ہے۔ اگر کسی کام میں صرف شر کا پہلو ہو تو پھر وہاں اس کو ترک کرنا ہی ضروری ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، استخارہ کی وہاں بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر کسی نیک کام میں جو ہے وہ ذہن ایک طرف مطمئن ہو جائے تو پھر بھی استخارے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر جو ہے وہ شر کا پہلو متعین ہے، اس میں شر کا پہلو بھی ہے، تو شر کے پہلو کو چھوڑنا ویسے ہی ضروری ہے، اس کے لیے استخارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی کہ جہاں شر کا پہلو جو ہے وہاں موجود ہے تو وہاں بھی استخارے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں خیر کا پہلو متعین ہے تو وہاں بھی استخارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس صورت میں جو ہے وہ خیر کا کام کرنا چاہیے، اور شر کا پہلو موجود ہونے کی صورت میں شر کو ترک کرنا ہی اس کو چھوڑنا ہی بہتر ہے۔
لہٰذا آج کے سبق میں ہم نے استخارہ کا جو طریقہ ہے اس کی تفصیل پڑھی ہے کہ نماز استخارہ کا کیا طریقہ ہے، اور اس طرح حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کا طریقہ بتایا ہے اور جو دعا بتائی ہے اس حدیث کی جو ہے ہم نے تشریح پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، استخارے کا کیا معنی ہے اور نماز استخارہ کب پڑھی جاتی ہے؟ نمبر 2، نماز استخارہ کا طریقہ اور دعا کیا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔